نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بڑے خاص ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے مذہبی رواداری، انٹرفیتھ ہارمنی، دوسرے کے مذہب کو، دوسرے کے نظریات کو برداشت کرنا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج ہم غیر مسلم تو کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کٹ گئے، وہ محبت کا رشتہ نکل گیا، حسن سلوک ختم ہو گیا، فقط چند علمی اختلافات کی وجہ سے وہ مخالفت بنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں بڑے بڑے فلسفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس آقا کی زندگی کو پڑھ لیں، یہ معاملہ روزے روشن کی طرح سمجھ آنے لگ جائے گا۔ قرآن میں ارشاد ہوا، جس کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل ہم نے کی، کہ ان بتوں کو بھی گالی نہ دو جن کو وہ لوگ پوجتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، فرمایا بتوں کو بھی گالی دینا جائز نہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے اللہ کو جو معبود برحق ہے اس کو گالی نہ دے بیٹھے۔ یعنی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے کوئی بت پرستی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ان کے بتوں کو گالی نہ دو، کیونکہ اس کے مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہر انسان کی، اور وہ جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسے ہماری ہے اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جو مذہبی ہمارا لگاؤ، ہمارا جذباتی لگاؤ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایسا ہی ہر انسان کا اپنے مذہب کے ساتھ ایسا ہی لگاؤ، ایسا ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرما دیا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے، کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا نہ جائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بارہا ایسے واقعات پیش آئے اور بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے روادار تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک سامنے دیکھا تو ایک جنازہ آتے ہوئے نظر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے ہو گئے، احتراماً ہماری خاطر، تاکہ میری سیرت بنے اور میری سنت بن جائے۔ حضور کھڑے ہو گئے جنازے کو دیکھ کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ میں تو انسان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہے وہ بنیاد جو رواداری کے لیے چاہیے، یہ ہے رواداری کی بنیاد۔ چاہے جس مذہب کا بھی ہے، انسان تو ہے، اور انسان پیدا کس نے کیا؟ وہی رب العالمین نے، رب العالمین نے۔ وہ رب ہو کر جس کا رزق نہیں ختم کر رہا، وہ رب ہو کر جس کی زندگی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس سے بڑی برداشت بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہے؟ رب العالمین، وہ ربوبیت سے سیکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے سیکھا جائے۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے رحمت، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، چرند اور پرند کے لیے بھی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، بڑی پیاری ایمان افروز روایت ہے، ایمان افروز۔ آج کے دور میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی یہودی ہمارے پاس مہمان بن کے آئے اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کرتے پھریں۔ لوگ تو ہمیں یہودیوں کا ایجنٹ کہہ بیٹھیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ حضور کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، ذرا سمجھیں۔ یہودی آیا مہمان بننے کے لیے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس نبی کا اخلاق دیکھوں، نیت یہ تھی۔ وہ آیا، اس نے اپنی بھوک کا تقاضا کہ مجھے بھوک لگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھو کر پلایا۔ اس نے پھر بھی بھوک کا تقاضا کیا، حضور نے دوسری بکری، ایون ایک روایت کے مطابق 7 بکریوں کا دودھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے دھو کر دیا۔ آپ اندازہ تو کریں، تھوڑا تصور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کائنات کے محبوب ترین ہستی ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یہودی تیرا مذہب الگ، میرے پاس کیا لینے آیا، جاؤ نکل. نہیں، استغفر اللہ العظیم. حضور نے اپنے ہاتھوں سے پلایا، دودھ پلایا، سو گیا، پیٹ بھر گیا تو سو گیا. رات کو اس کا چونکہ دودھ زیادہ پی لیا تھا، پیٹ خراب ہوا، اتنا خراب ہوا کہ اسے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ملا، کیونکہ واش روم تو گھروں میں نہیں تھے، وہ باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے. تو وہ جلدی سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن پیٹ اتنا خراب تھا کہ اس نے کپڑے بھی گندے کر دیے اور آقا کا بستر بھی گندا کر دیا، ناپاک کر دیا آقا کا بستر. یہودی نے اس نے جب دیکھا کہ بستر بھی گندا ہو گیا تو وہ شرم کے مارے وہاں سے بھاگ گیا کہ سب کو پتہ چلے گا تو میرے بارے میں کیا بات ہوگی. آدھے راستے میں پہنچا تھا تو یاد آئے میری تلوار رہ گئی، اور وہ لوگ تلوار کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا اس دور کا. وہ واپس آیا تلوار لینے تو دیکھا تو سما ہی کچھ اور تھا کہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں ایک صحابی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا پیشاب دھو رہے ہیں. ایک صحابی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمیں دیں، آپ اپنے ہاتھ اس ناپاک پیشاب کو نہ لگائیں. حضور نے فرمایا نہیں، مہمان تمہارا تھا یا میرا تھا، اس کی تکریم کرنا میرے اوپر ضروری تھا، تو لہٰذا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. یہ اخلاق حضور کی رواداری دیکھی وہ شخص مسلمان ہوا. آپ اندازہ کریں آج کے دور میں کوئی مثال دے سکتا ہے؟ اب اس سے بڑی مثال یہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن ایک اور مثال جو حیران کر دیتی ہے بندے کو، وہ یہ تھی کہ بنو نجران کے کچھ عیسائی، ایک وفد آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے. 50 لوگ تھے، عام عیسائی نہیں تھے، پادری تھے سارے، پکے عیسائی جس کو کہتے ہیں، پکے عیسائی پادری تھے. حضور سے آئے مناظرہ کرنے، یعنی مناظرہ کیا تھا؟ علمی مناقشہ تھا، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. ہم تو کوئی مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو ہم اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ انسلٹ ہو گئی، ہم منہ نہیں لگاتے. وہ 50 لوگ تھے، حضور سے اکیلے مناظرہ کرنے کے لیے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد میں ٹھہرایا، مہمان نوازی کی. ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا. اتفاق یہ ہوا عبادت کا ٹائم ہوا، انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنی عبادت شروع کر دی حضور کی مسجد میں. آپ اندازہ تو کریں، حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، حضور نے فرمایا نہیں، منع نہ کرو، انہیں اپنی عبادت کرنے دو، بیچ میں کپڑا لٹکا دو، بس ان کا حصہ سیپریٹ کر دو، وہ عبادت کر لیں. آج تصور کر سکتے ہیں ہم کسی غیر مسلم کو اپنی مسجد میں برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنا حوصلہ ہے. ایک اور واقعہ بڑا ایمان افروز، روایت کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا بیٹا تھا، لڑکا تھا، یہودی لڑکا تھا، نوجوان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو محبت تھی، عشق ہو گیا تھا، لیکن باپ کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا. لیکن حضور کو تکتا رہتا، اور خدمت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے جاتے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے نالین مبارک اپنے بغل میں رکھ لیتا اور باہر بیٹھ جاتا. جو ہی آقا آتے تو پاؤں کے سامنے وہ جوتے رکھ دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہن کے ایک نظر ڈال دیتے تو آقا کی نظر پڑ گئی، مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی. تو حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. کافی عرصہ وہ خدمت کرتا رہا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی بیماری آ گئی. وہ اتنا شدید بیمار پڑا کہ قریب المرگ ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ یہودیوں کا لڑکا نظر نہیں آ رہا جو میری خدمت کرتا تھا؟ فرمایا آقا وہ تو بہت بیمار ہے، وہ تو مرنے کے قریب ہے. حضور نے فرمایا جلدی کرو، اس کو پوچھنے جانا ہے. یہ ہے رواداری، یہودی کی عیادت کرنے مصطفیٰ جا رہے ہیں. فرمایا جلدی کرو. جلدی سے صحابہ کو ساتھ لیا، حضور کے گھر گئے. اس کا باپ بھی موجود تھا. آقا کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی. وہ چہرہ جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، جس کا عاشق تھا، مصطفیٰ کو دیکھا، خوش ہوا، لیکن وہ اتنا بیمار تھا کہ قریب المرگ تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے بیٹھے، وہ کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں کے ساتھ دیکھا کہ ابا جان کیا کروں، اب تو پاس آ گئے مصطفیٰ، اب تو میرے پاس آ گئے.
تو باپ نے اشارہ کر دیا کہ بیٹا پڑھ لو۔ عاشق کہتے ہیں باپ نے کہا ہوگا بیٹا یہ جاتے ہی کس کے پاس ہے، تو مقدر والا ہے، تیرے پاس خود آ کے کلمہ پڑھا رہے، دیر نہ کر پڑھ۔ فرماتے جو ہی کلمہ پڑھا یہودی لڑکے کی روح پرواز کر گئی، اور آقا نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دیا، آگ سے بچ گیا دوزخ کی۔ برحال آقا کا رویہ، حضور کا کردار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کنڈکٹ کیسا ہے، اتنی پرواہ کرنا غیر مسلم کی، عیادت کو چلے جانا، آج کے دور میں تو ہم تصور نہیں کرتے۔ حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، یہ پہلو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم کبھی حال تک نہیں پوچھتے اپنے ہاں غیر مسلموں کا۔ ہمارے ہاں غیر مسلم وہ جو اکثر عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، سویپرز ہیں، ہم ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، تم صفائی کر رہے ہو، خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے؟ اس میں کیا جاتا ہے انسان کا، استغفر اللہ العظیم، اس میں کیا جاتا ہے؟ وہ ہمارے لیے صفائی کرتے پھرتے ہیں، تو اگر پوچھ لیں ایک لمحے کے لیے ہاں چاچا جی، ہاں بابا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، اس میں کون سا خدا نخواستہ آپ کا دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ یہی تو وہ چیزیں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سیکھنی ہے اور حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ بھی سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روادار تھے کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کا احترام بھی سکھاتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تورات لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور نیچے رکھ دی، حضور نے فرمایا اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، اس کو اوپر رکھو۔ کوئی یہودی دیکھنے والا نہیں تھا، حضور نے یہ سیرت دی ہمیں اور یہ سکھایا، تربیت کی کہ دوسروں کی کتابوں کا بھی احترام کیا کرو، کتابوں کا احترام کرو۔ کیوں کہ یہ مذہبی اٹیچمنٹ ہے ہر مذہب والوں کی، اس سے اس کے جذبات مجروح ہوں گے۔ اگر تم لوگوں نے ان کی کتاب کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا اور ان کی کتاب کی بے حرمتی کی، تو اس سے بڑا اسلام کی رواداری اور اسلام مذہب کی رواداری سے بڑھ کر کس کی رواداری ہوگی کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی رواداری کی کیا مثال ہوگی؟ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ایک نبی کا انکار کر دیں، ہم دار اسلام سے نکل سکتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ہم ایک کتاب کا انکار کر دیں، ہم مسلمان نہیں رہتے۔ اس سے بڑی رواداری کیا ہوگی؟ لیکن ہمارے عمل میں نظر نہیں آ رہی۔ عقیدوں میں تو ہے، وہ تو عقیدہ ہے، لیکن عمل میں وہ رواداری نظر نہیں آ رہی کہ ہم ان مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے قرآن نے کہا ان کو دوست نہ بناؤ، وہ اور مانا ہے، وہ مفسرین بہتر سمجھتے ہیں، اور جو ان کی تفسیریں کی وہ اور چیز ہے۔ حسن سلوک سے کس نے منع کیا؟ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور سے بڑھ کر بھی کوئی قرآن سمجھتا تھا؟ حضور جن کے اوپر قرآن اترا ان کو پتہ نہیں تھا یہ آیت، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ؟ حضور کیوں عیادت کرنے گئے؟ تو یہ سمجھانا تھا کہ وہ دوستی اور ہے جو اسلام کو، دین کو نقصان پہنچائے، اور وہ عیادت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس دور کے اندر ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے مذاہب کا، مسالک کا احترام کریں، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا احترام، اس کا بھی حکم اسلام نے دیا ہے۔ جہاد کے اندر بھی مذہبی عبادت گاہوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم کس دین کے نام پر تباہ کرتے پھر رہے ہیں یا ہوتے پھرتے رہے کچھ عرصہ پہلے اسلام کے نام پہ، معاذ اللہ۔ تو ان کے مذہبی عبادت گاہوں کا بھی احترام ہے، ان کی کتابوں کا احترام ہے۔ یہی مذہبی رواداری، یہ درس چاہیے، یہ درس چاہیے، یہ ضرورت ہے آج کی نسل کی، ہماری نوجوان نسل کی، کہ ان کو اتنی محبت سکھائیں کہ وہ اپنے محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ اس محبت سے دین پھیلا ہے، آقا کی سیرت سے پھیلا ہے۔ نفرتوں سے کبھی دین نہیں پھیلتے، نفرتوں سے نہیں پھیلتے، فتووں سے نہیں پھیلتے۔ دین پھیلتے ہیں محبت سے، رواداری سے، احترام مذہب سے، احترام دین سے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔